بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. قصص في الفقه در المختار لیکچر نمبر 32 موجبات غسل بحث پڑھ رہے ہیں. علاج یہ ہم گفتگو تفصیلاً پڑھ رہے تھے. یہاں سے اس کو دوبارہ علاج اور دخول کے احکام. غذائے مخصوصہ دخول انزال کی شرط مکلف اور غیر مکلف کے احکام اور خنثی مشکل کا فقہی ضابطہ جو ہے اس میں بیان کیا. دخول غسل کے وجوب کے لیے اشفا کا قدر اشفا جو ہے غائب ہونا گاہ میں کٹے عروج کی صورت میں اشفا کی مقدار دخول کی صورت میں سلوات. مقام دخول قبول یا دبول انسانی قائل مفعول دونوں کا حکم دونوں پر غسل واجب ہوگا جبکہ عاقل بالغ ہو تو مکلف ہو. نابالغ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک مکلف ہو تو اسی پر واجب ہوگا اور مراہق جو ہو یعنی قریب البلوغ اس پر غسل فرض نہیں لیکن 10 سال کی عمر میں اسے غسل کا حکم کیا جائے. انزال کی شرط یعنی دخول میں انزال کی شرط اور خنثی غیر انزال کی غسل کا حکم. دخول کی صورت میں بالاجماع غسل فرض ہو جاتا ہے انزال منی ہو یا نہ ہو. امور نفس کا استثناء ایک الگ صورت بنے گی اس میں غسل واجب نہیں ہے جب تک انزال ہو. خنثی مشکل کا شرعی حکم. خنثی مشکل وہ ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو اسے خنثی مشکل کہتے ہیں. فیصلہ نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. مرد و عورت والی دونوں علامات اس میں موجود ہوں. خصوصاً پیشاب جو ہے حضرت مولا کائنات سے ہوتی ہے. پیشاب کی جو ہے وہ جگہ دو اعضاء ہیں اس کے اور دونوں اس سے وہ پیشاب برابر کر رہا ہے تو وہ خنثی مشکل ہے. خنثی مشکل جس کی جنس یقینی نہ ہو. اگر کسی کے دبر یا قبل میں دخول کرے تو غسل واجب نہ ہوتا اور نہ ہی مرفوع پر جب تک انزال نہ ہو. انزال ہو تو پھر غسل واجب. وجہ استدلال وجوب غسل کے لیے حشفہ اور سبیلین کا یقینی اور متحقق ہونا ضروری ہے جبکہ خنثی کے مقابلے میں شبہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے بیداری میں رطوبت دیکھنا. نیند سے کوئی جاگا رؤیت المستیقظ اس نے جو ہے وہ بستر پر یا بدن پر یا مزی پائی تو اس پر غسل فرض ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو. مغمى علیہ اور سکران کا اخراج. بے ہوش یا نشے سے جاگنے والے کا مزی پانے کی لگے کیونکہ عقل کی غیر موجودگی میں ان کا انزال بغیر خواب بھی ممکن ہے. اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. شک اور سابقہ انتشار کا اثر. اگر رطوبت کی بدی ہونے کا امکان ہے یا شک ہے یا سونے سے پہلے اس منتشر تھا تو اتفاقاً غسل واجب نہیں ہوگا صرف وضو لازم. وجوب کی پختہ اگر کروٹ لے کر لیٹا ہوا سویا تھا یا منی کا ہونے کا یقین ہے یا خواب یاد ہے تو غسل فرض ہے. اب میں یاد پر رطوبت نہ بھولنا. اور سو کر اٹھنے پر احتلام خواب میں احتلام یاد ہو لیکن بیدار ہونے کے بعد
اس پر یا کپڑوں پر کوئی رطوبت نہ ہو تو بالاجماع اس پر بھی غسل نہیں ہے۔ پٹی لپیٹ کر جماع اور حیض و نفاس، حرکہ یعنی ان کے مخصوص پر کپڑا وغیرہ لپیٹ کر، یہ جسے آج کل کے پروٹیکشن وغیرہ، تو اس کے ساتھ جماع کرنے کی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصح قول یہ ہے کہ لذت جماع کی صورت اور حرارت کی صورت محسوس ہو تو دونوں پر غسل فرض ہوگا، فاعل پر بھی اور مفعول پر بھی۔ اور احوط یہی ہے کہ غسل واجب ہو، کیونکہ دخول کی شرط جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ نفاس، حیض و نفاس کے انقطاع کی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ غسل کا وجوب محض امت ہونے سے وقت کی نماز فرض ہونے یا اسی عبادت کے ارادے سے ہوتا ہے جو بغیر طہارت کی جائے گی۔ ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا: مزی یا بدی کا نکلنا، ملی یا کوئی مصنوعی چیز کا میں داخل کرنا، بہیمہ یا مردہ سے جماع کرنا، ان میں جب تک انزال نہ ہوگا تو غیر زائل بقارت سے بدی کا مسئلہ۔ اسی طرح باقرہ عورت سے بدی کی گئی، اگر پردہ بقارت زائل نہیں ہوا تو بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوگا، جو کہ ارتقاء خطرین مفقود ہے۔ اگر ایسی بدی کے بعد وہ حاملہ ہو گئی تو انزال ثابت ہونے کی وجہ سے غسل بھی ہوگا اور پچھلی نمازیں لوٹانی بھی ہوگی۔ اس کے بعد غسل میت اور نو مسلم کا غسل، تو مسلمان میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے بالاجماع۔ مسلمان میت کا غسل دینا تمام مسلمانوں کو فرض کفایہ سوائے خنثی مشکل کے۔ خنثی مشکل جو ہوگا اسے تیمم کرایا جائے گا، نہ اسے مرد غسل دے سکتے ہیں نہ عورت غسل دے سکتے ہیں، پر یا وہ دستانے وغیرہ چڑھا کر اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ جنابت یا حیض میں اسلام لانا، کوئی حالت جنابت میں مسلمان ہوا یا حالت حیض میں کوئی عورت مسلمان ہوئی تو غسل واجب ہے اصح قول کے مطابق۔ کوئی شخص حالت جنابت میں اسلام لائے اس کا، کیونکہ حد سے حکمی جو ہے وہ باقی ہے۔ علامات سے بالغ ہونا، اگر کوئی علامات سے بالغ ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے، یعنی اگر بچہ عمر سے بالغ نہیں ہوا، عمر سے یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہے، کیونکہ وہ انزال سے یا عورت تھی لڑکی تھی تو حیض سے یا ولادت سے وہ ہو گئی تو اس سے غسل بالغ بھی ہو جائیں گے، ان کو غسل فرض ہو جائے گا۔ آپ حالت میں اسلام لانا اور عمر سے بالغ ہونا، یعنی عمر کیا ہے 15 سال، پھر غسل مستحب ہے۔ جو کافر مسلمان ہوا پاک تھا تو اس کے لیے غسل کرنا اب اسلام لانے کے بعد مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جو جنبی تھا اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ اگر حالت کفر میں پاک تھا، اسلام لایا یا محض 15 سال عمر نہ ہونے پر بالغ ہوا تو غسل مستحب۔ جنون، سکران اور بے ہوش کے تار کو ترخانیاں، اگر پاگل تندرست ہو جائے یا نشے والا ہوش میں آ جائے یا بے ہوش بیدار ہو جائے اور اٹھنے کے بعد نہیں پائے تو اس میں غسل فرض ہے۔ بغیر رطوبت کی عدم وجود، عقل کے لوٹ آنے کے بعد بدن یا کپڑوں پر رطوبت اور کوئی اثر نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہے۔ یہ آج کی جو ہے وہ پریزنٹیشن تھی، اس کو آج ہم نے، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں ہماری یہاں سے گفتگو تھی، اللہ تعالیٰ دخول کی صورت میں او علاج قدرہا من مقطوعہا، شفا یا حشفے کی مقدار اگر دخول ہوا تو صورت میں غسل واجب ہوگا، ولو لم یبق منہ قدرہا،
اور اگر اس کی مقدار نہیں ہے قال فی الاشباح لم یتعلق بھی حکم، تو پھر اس کے ساتھ حکم میں غسل جو ہے وہ متعلق نہیں۔ قلم ارہ، اور نہ ہی فرماتے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ فی احد سبیل آدمی حی بجامع عشق، یعنی زندہ آدمی سے، یہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جمع کرنا، جس زندہ آدمی سے جو اس کی مثل ہے اس سے جمع کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے بعد ہو، اس صورت میں علیہما اے الفاعل والمفعول، فاعل مفعول دونوں پر غسل واجب ہے، اور اس سے جو احتراز ہے وہ قریب آئے گا، سیجی محترز امی کی جو قید ہے اس سے احتراز بہیمہ سے کیا، اور اسی طرح جنیہ سے، جن وغیرہ سے احتراز ہے کہ ان سے جمع سے غسل واجب دخول سے واجب نہیں ہوگا بلکہ انزال سے ہوگا۔ اسی طرح کسی نے بہیمہ جانور سے جو ہے وہ بدفعلی کی تو جب تک انزال نہیں ہوگا غسل واجب نہیں ہوگا، جبکہ یہاں آدمی سے، انسانوں میں سے کوئی مرد عورت اس طرح کا عمل کرتے ہیں، میاں بیوی ہیں یا جو ہے وہ ناجائز عمل ایسا کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں فاعل مفعول پر غسل واجب ہوگا۔ لو کانا مکلفین، جبکہ وہ دونوں مکلف ہوں، لو احدہما مکلفا فعلیہ فقط دون المرء، اور اگر ان دو فاعل مفعول میں سے ایک مکلف ہے یعنی ایک بالغ ہے، دوسرا بالغ نہیں بلکہ مراہق ہے یعنی قریب البلوغ ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن یمنع من الصلاۃ، لیکن اسے نماز سے روکا جائے گا، حتیٰ یا وہ تحصیل ہو، یہاں تک کہ وہ غسل کرے گا۔ وَيُؤْمَرُ بِهِ ابن عشر تعدیباً، اور اگر وہ 10 سال کا ہے لڑکا یا لڑکی تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا، مراہق اگر 10 سال کا ہے اسے حکم دیا جائے گا۔ ولو احدہما، لیکن اگر عورت مکلفہ ہے یعنی بالغہ ہے، فلا بد ان یکون الصبی ممن یشتہی، تو پھر اس عورت بالغہ عورت سے جو وطی کر رہا ہے لڑکا وہ قابل اشتہا ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے جو قریب البلوغ ہو، اگر قریب البلوغ نہیں ہے تو لا یجب علیہ، یا پھر عورت پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ بالغ ہے نہ قریب البلوغ ہے، تو اس نے عورت سے جمع کیا تو عورت پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ 10 سال کی عمر میں تعدیباً سکھایا جائے گا، اس لیے کہ خانیہ وغیرہ میں ہے کہ حکم دیا جائے گا اسے کہ وہ نماز اور طہارت کا جو ہے وہ غسل، نماز بھی پڑھے اور غسل کا بھی، تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ امام محمد سے مروی ہے، کنیہ میں ہے کہ اگر کسی وتی یا صبی یا تک، امام محمد سے مروی ہے کہ کسی نے لڑکی سے مجامعت کی، یجامعها یجامع مثلها، اس طرح کی لڑکیوں سے جمع کی جاتی ہے، تو یستحب لها ان تغتسل، اس لڑکی کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، یعنی وہ بالغ نہیں ہے لیکن اس انداز سے ہے، قریب البلوغ ہے کہ اس ایسی لڑکی سے جمع کی جا سکتی ہے، تو اسے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ انہ لم یرا انہ لم یجبرھا بتاتی بہدار، یعنی اس پر جبر نہیں کیا، پھر اسے ادبن کہا کہ اس کے لیے مستحب ہے۔ ابو راضی فرماتے ہیں اضرب علی الاغتسال، یعنی غسل نہ کرنے پر اسے مارا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہی قول ہم اس لڑکے کے بارے میں کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہے کہ اسے بھی نماز و طہارت نہ کرنے کی سزا کے طور پر اسے مارا جائے گا۔ لہٰذا قریب البلوغ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ جمع کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جمع ہوتا ہے لڑکی ہے، تو ان دونوں کے لیے وہ غسل کا حکم دیا جائے گا، اگرچہ ان پر غسل واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ
ان وصلیہ ہے، وہ ان لم ینزل منی اگرچہ فاعل مفعول دونوں دخول کی صورت میں انزال نہ بھی ہو، منی نہ بھی نکلے بالاجماع، پھر بھی دخول حشفہ کی صورت میں غسل واجب ہے۔ یہ بالاجماع ہے، اس لیے کہ صحیحین کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جہد فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل۔ یا مرد جب عورت کے جو ہے وہ شعب میں بیٹھ جائے، چاروں شعب یعنی دو ٹانگیں اور اس کی جو ران ہے کے درمیان بیٹھے، اور پھر اس نے اسے جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہے، چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ بہرحال یہ جو حضور کا فرمانا ہے کہ انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی پانی غسل تب ہوگا جب پانی ہوگا، یعنی خروج منی ہوگی، تو یہ منسوخ ہے حدیث۔ حدیث منسوخ ہے کہ پانی پانی سے ہے، جب تک خروج منی نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جماع کرے وجب الغسل انزل او لم ينزل، انزال ہو یا نہ ہو، ووجوب علی المفعول به بالقیاس احتیاطا، اور دبر میں اگر کسی نے غلطی کی تو اس میں بھی فاعل پر بھی ہے غسل اور مفعول پر بھی ہے دخول کی صورت میں، یعنی دبر کو قبول پر قیاس کیا گیا، لہٰذا جس طرح قبول میں دخول کی صورت میں غسل ہے، اسی طرح دبر یہ بھی ہے، یعنی لو فی دبوری غیری اما فی دبر نفسی فرجہ فی نہر ان الوجوب الا بالوضوء، یعنی دبر غیر میں کرے تو غسل ہوگا، اگر اپنے دبر میں کرے گا تو اس میں کیا ہو، راجح قول کے مطابق جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ تو یہ فی احد سبیل آدمی جن میں دبر بھی شامل ہے، نہ دبر بھی شامل ہے۔ اور اسے اس طرح کیا کہ اس طرح کوئی صغیرہ عورت لڑکی سے یا مردہ سے جماع کرے تو اس پر جب تک انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے ساتھ یا وہ اپنے دبر میں یا وہ اپنے اس کو داخل کرے تو کسی طریقے سے تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا جب تک انزال نہ ہو۔ انزال کی صورت میں ان سب صورتوں میں ہو جائے گا۔ اب یہ خنثی مشکل ہے، ولا یرد الخنث المشکل فإنه لا غسل عليه بعلاجه في قبل أو دبر۔ خنثی مشکل کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، نہ قبول میں دخول کرنے سے نہ دبر میں، ولا على من جامعه الا بالانصاف، اور نہ اس پر غسل واجب ہے جس نے اس سے جماع کیا، یعنی خنثی مشکل سے اگر کسی نے جماع کیا تو اس پر بھی غسل واجب نہیں مگر جب اسے انزال ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بھی جو ہے وہ دو سبیلین حد السبیلین ہیں، اور لیکن غسل اس پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، اور یہ بھی ہے اگر عورت ہے تو وہ مرد کا جو عضو ہے وہ زائد ہوگا، وہ انگلی کی طرح ہو جائے گا، انگلی کو جو ہے وہ داخل کرنا اپنے وقت کسی قبول میں یا دبر میں اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر وہ مرد ہے یعنی اس کا جو عضو ہے ایک وہ مرد کی طرح ہے اور دوسرا جو ہے وہ فرش وہ زخم کی طرح ہے، وہ عورت نہیں ہے، اب وہ علاج جرم جو ہے وہ کرنے سے اس پر واجب نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کا کافی مشکل ہے، پر خنثی کے معاملے کو پیش کرنا یہ وہ زیادہ نقصان دہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ اس پر غسل واجب ہونا چاہیے۔
کہہ رہے ہیں کہ سارے نے آپ خنسا کے آخر میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کو ہم وہاں پر ذکر کرتے ہیں، چونکہ میراث میں کتاب الخنسا میں اس کو جو ہے وہ اشارے وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اگر اس سے کسی نے قبول میں جمع کیا تو اس پر بھی غسل نہیں ہوگا جب تک نکاح کا۔ اگر کسی شخص نے خنسا سے دبر میں جمع کیا تو غسل واجب ہو جائے گا دونوں کا، کیونکہ دبر میں کوئی اشکال نہیں ہے، قبول میں اشکال ہے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی اشکال نہیں جس نے اگر اس نے جمع کیا اور اس سے جمع کیا گیا، کیونکہ ایک فعل کے ساتھ ایک جناب پر جمع متحرک ہے۔ لأن الكلام في حشفة وسبيل محققين، اس لیے کہ کلام حشفے کے بارے میں ہے اور ان دو راستوں کے بارے میں جو محقق ہیں، جو کنفرم ہیں، جبکہ خنسا کا جو ہے سبیلین اور حشفہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، اس لیے اس پر نہیں۔ اب آگے ہے جی سو کر اٹھنے والا، ان درو یتی مستیقظ، جاگنے والا نیند میں اگر اس نے کچھ دیکھا اس پر بھی غسل فرض ہوگا۔ درو یتی مستیقظ، نیند سے بیدار ہونے والے شخص کا دیکھنا، خرجہ رؤیت السکران والمغمى علیہ المزی، اس سے سکران نشے والا اور بے ہوش اس سے مزی نکلی وہ خارج ہو جائے گا۔ جاگنے والا اپنی ران پر یا اپنے کپڑوں پر تری دیکھے، یہاں رؤیت بمعنی علم ہے، تاکہ دیکھنا جو ہے وہ اندھے کو بھی اور عورت کو بھی شامل ہو جائے۔ عورت اس میں بات کی طرح ہے، عورت نے بھی اس طرح اپنے لباس پر یا اپنے جسم پر تری دیکھی سو کر اٹھنے کے بعد اس پر بھی غسل واجب ہے۔ نشے میں ہے یا جو بے ہوش ہے، اس نے مزی کو دیکھا ہوش میں ہونے کے بعد تو اس پر فرق ان میں کیا ہوگا کہ نوم جو ہے یہ نوم سنت الاحتلام فیحال علیہ، ہے کہ نیند جو ہے احتلام کا محل ہے، ایسے سے اسی طرف پھیلا جائے گا، ثم يحتمل انه منی رقع بالهواء او بالغذاء، پھر یہ احتمال ہے کہ یہ منی ہے اور غذا کی وجہ سے ہوا اور غذا کی وجہ سے یہ نرم ہو گئی ہے، بس ہم نے اس کو منی احتیاطاً قرار دیا، اور جو بے ہوش ہے یا نشے میں جو ہے اس کے حق میں یہ سبب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، یعنی عموماً بے ہوش یا نشے میں جو ہوتا ہے اس کی منی خارج نہیں ہوتی، جبکہ جو سوتا ہے اس کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسے احتلام ہو جاتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ منیًا او مزی، نشے والا اور بے ہوش آدمی کا مزی کا دیکھنا اس سے خارج ہو گیا۔ مزی یا منی یا مزی کو علم یا تذکر الاحتلام، اگرچہ اسے احتلام یعنی سونے والے کا مزی یا منی یا مزی کو دیکھنا اگرچہ اسے احتلام یاد نہ ہو، الا اذا علم انہ مزی، ہاں مگر جب اسے یقین ہو کہ یہ مزی ہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے، ورنہ مزی ہوگی یا منی ہوگی دونوں جو دیکھے گا تری اس پر جو ہے وہ غسل واجب ہوگا، یا اسے شک ہوا کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے، منی نہیں ہے تو پھر بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ او کانا ذکرہ منتشرا قبل النوم، یا سونے سے پہلے اس میں مخصوص منتشر تھا، تناؤ میں تھا، فلا غسل علیہ اتفاقا، تو ان صورتوں میں غسل نہیں ہوگا، نہ اس صورت میں پہلی صورت میں، نہ دوسری صورت میں اور نہ تیسری صورت میں۔ لیکن اگر سونے والا منی یا مزی کو پائے تو اس پر جو ہے وہ غسل واجب ہے۔
اس کی 14 جہتیں جو ہے وہ اس میں بیان کی ہیں، یا وہ منی ہوگی، یا وہ مزی ہوگی، یا وہ بدی ہوگی، تین، یا پہلی دو میں شک ہوگا، چار، او فی طرفین، یا پہلی اور تیسری میں شک ہوگا، یہ ہو گئی پانچ، یا آخری دو میں ہوگا، او فی ثلاثہ، یا تینوں میں شک ہوگا کہ یہ کیا ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، وعلا کل، اور ان ہر صورت میں سے ہر ایک میں اسے احتلام یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا۔ غسل اتفاقاً ہوگا 7 صورتوں میں، اور وہ کیا ہے، ان میں سے پہلی صورت ہے کہ جب اسے علم ہو کہ یہ مزی ہے، یا پہلی دو کے بارے میں شک ہو، یا طرفین کے بارے میں شک ہو، یا آخرین کے بارے میں شک ہو، اور پھر ثلاثہ، یا تینوں کے بارے میں شک ہو باوجود اس کے کہ اسے احتلام یاد ہو یا اسے علم ہو کہ یہ منی ہے مطلقاً، تو ان 7 صورتوں میں اس پر غسل واجب ہوگا۔ یہاں پر یہ 7 صورتیں انہوں نے اس کی بیان کی، اور واجب نہیں ہوگا جب اسے علم ہو کہ یہ ودی ہے، اور اسی سے ہے کہ جب اسے علم ہو جائے کہ یہ مزی ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، یا آخری دو میں شک ہو باوجود اس کے کہ اسے احتلام یاد نہ ہو۔ ویجب عندہما فیما اذا شک فی الاول، اور طرفین کے نزدیک یعنی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہوگا پہلے دو میں شک ہے، یعنی مزی اور ودی میں، یا طرفین میں منی اور بدی میں، یا تینوں میں شک ہے تو احتیاطاً واجب ہے، جبکہ امام یوسف کے نزدیک شک موجب غسل نہیں ہے، اس پر نہیں ہوگا۔ صاحب بحر نے 12 صورتیں ذکر کی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شک کی میں نے 3 صورتیں میں نے زیادہ کی ہیں کہ اسے یاد ہو یا نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ سو کا جو اٹھنے والا ہے اسے یہ اگر یہ شک ہو تو یہ 14 صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتوں میں غسل ہوگا اور 7 میں نہیں ہوگا۔ تو سونے سے پہلے اس کا عالم منتشر تھا، تو یہ کل بدی ہے، لیکن پھر جوہرہ، لیکن جوہرہ میں ہے، پھر جواہر میں ہے کہ الا اذا نام مستجن، مگر جب وہ کروٹ کے بل سویا، تو او تیقنا انہ منی، یا اسے یقین تھا کہ یہ منی ہے، او تذکر علما، یا اسے احتلام یاد ہے، فعلیہ الغسل، اس پر غسل واجب ہے، والناس علیہ غافلون، لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو سونے سے پہلے اگر اس کا اس میں مخصوص منتشر تھا تو غسل نہیں ہے، لیکن اگر ساکن تھا تو اس پر غسل ہوگا، یا وہ سویا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا کروٹ کے پر، یا اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل واجب ہے۔ رحمۃ اللہ حلوانی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتشار قبل النوم سبب ہے خروج مزی کا، اور فما یراہ یحمل علیہ ما لم یتذکر علما او یعلم انہ مدی، تو پر جو وہ جو دیکھتا ہے
اسی پر اس کو معمول کرتا ہے، اس کو جو خواب اس کو یاد ہے یا اس کو یاد نہیں، یہ منی ہے۔ یا وہ جو سویا کروٹ کے بعد، یا اس وقت کہ وہ استرخاء کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ احتلام ہوگا اور اس پر غسل ہے۔ اب آگے وہ صورتیں نیند کی کہ جن میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ لا یفترض ان تذکر ولو مع اللذۃ والانزال، غسل فرض نہیں ہوگا جبکہ اسے احتلام یاد ہو اور اس نے خواب میں اس لذت کو بھی پایا ہے انزال کے ساتھ۔ ولم یرا علی رأس الذکر بللا، لیکن جاگنے پر اس نے اپنے عضو مخصوص پر کوئی تری نہیں پائی اجماعاً، تو پھر اجماعاً یہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ یعنی خواب میں دیکھا، اسے احتلام ہوا لیکن جاگنے پر کوئی تری اس پر موجود نہیں تھی، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ مِثْلُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَذْهَبِ، اور اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ مرد کی مثل ہے مذہب کا، یعنی صحیح مذہب یہی ہے کہ اگر عورت کو احتلام ہو گیا اور اس کا پانی جو ہے وہ نہیں نکلا مرد سے، تو اس پر بھی غسل واجب، ہم محمد کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر روایہ ہے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فرض منی ہوتی تو وہ فرض خارج سے اس کا نکلنا وجوب غسل کے لیے شرط ہے، اور والیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ، یعنی عورت کو بھی اگر احتلام اپنا یاد ہے لیکن کپڑوں پر کوئی تری موجود نہیں ہے یا جسم پر، تو اس پر بھی غسل نہیں ہوگا۔ اگلی صورت میاں بیوی کی ہے کہ وَلَوْ وُجِدَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَاءٌ وَلَا مُمَيِّزَ وَلَا تَذَكُّرَ، میاں بیوی نے دونوں نے جو ہے وہ اپنے جسم پر پانی پایا لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا ہے، اور نہ ہی ہر ایک کسی کو احتلام یاد ہے۔ وَلَا نَامَ قَبْلَهُنَّ، اور نہ ہی ان دونوں سے پہلے کوئی اس بستر پر سویا ہے غیر رحمن کے علاوہ، تو اغتسلا، دونوں غسل کریں گے۔ میاں بیوی کے مابین جو ہے وہ پانی پایا گیا اور معلوم نہیں ہے کہ کس کا، مرد کا یا عورت کا ہے، نہ ہی ان میں سے کسی کو یاد ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی اس بستر پر سویا ہے، تو دونوں پر غسل واجب ہے۔ صح جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پر اس کو احتیاطاً واجب کیا جائے۔ یہاں پر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے مابین جو فرش ہے، فراش بسترا ہے، وہ اس میں منی پائی گئی اور میں سے کسی کو احتلام یاد نہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ سفید ہے، گاڑھا ہے، تو مرد کی منی ہے، پیلا ہے، رقیق ہے تو عورت کی ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ دونوں پر واجب ہے، جس کو تیسرا ہوتا ہے۔ اولجا حشفتہ او قدری ملفوفۃ بفرقۃ، حشفہ یا حشفے کی مقدار اس میں مخصوص کو داخل کیا، ملفوفۃ بخرقۃ، کسی کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر، ان وجد لذت الجماع، اگر اس کے ساتھ لذت جماع حاصل ہو گئی تو واجب الغسل، غسل واجب ہوگا، وإلا لا علی الاصح، اور اگر لذت غسل واجب نہیں ہوئی تو اصح قول کے مطابق غسل واجب نہیں ہوگا، والاحوط الوجوب، اور احوط یہ ہے کہ غسل واجب ہوگا۔ یعنی آج کے دور میں پروٹیکشن وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اگر استعمال کی، اب یہاں کہیں کہ وہ فرقہ یہ رقیقہ ہے، باریک ہے، کہ یحد حرارت الفرج واللذت، حرارت فرج اور لذت محسوس ہو رہی ہے تو غسل واجب ہوگا اگرچہ انزال نہ ہو۔ ایک اور یہ ہے کہ انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہے، لیکن صح یہ ہے کہ واجب ہوگا کیونکہ علاج یعنی دخول پایا گیا، وقت وجوب ہے، چونکہ غسل وجوب غسل جو ہے وہ دخول ہے، فاعل مفعول ہے۔
وهو ظاہر الحدیث اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل، جب دو شرمگاہیں آپس میں ملے اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے، زیادہ غسل واجب۔ او عند انقطاع حیض و نفاس، اور حیض اور نفاس کے منقطع ہونے کے وقت جو ہے وہ غسل فرض ہوتا ہے عورت پر، اذا وما قبلہ من اضافت الحکم الى الشرط، یہ اور اس سے پہلے والا جو کلام ہے حکم کو شرط کی طرف مضاف کرنے کے قبیل سے ہے، اے یجب عندہ لا بھی، یعنی حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے وقت غسل واجب لا بھی، نہ کہ اس کے ساتھ، بل بوجوب الصلاۃ اور ارادت ما یحل، تو نفاس کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ جب وہ ختم ہوتا ہے، بلکہ نماز کے وجوب کے ساتھ یا ایسی چیز کے ارادے کے ساتھ جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ غسل واجب ہے، تمام مرہ جیسے کہتے لا عند مزید، یعنی مزید کے وقت غسل واجب نہیں ہوگا، خروج مزید او ودی، منزی اور ودی کے وقت چاہے مرد سے ہو یا عورت سے ہو غسل واجب نہیں ہوگا، بل الوضوء منہ، بلکہ اس سے وضو ہوگا، ومن البول جمیع، اس طرح پیشاب سے وضو ہے اسی طرح منی مزید سے ودی مزید سے بھی وضو ہی ہوگا۔ الظاہر ظاہر روایت لا عند ادخال اصبع ونحوه ذکر غیر آدمی وذکر خنثى ومیت وصبی لا یشتى ما يصنع من نحو خشب بالدبر او القبول على الركبة، اور اسی طرح انگلی وغیرہ یا غیر انسان کا ذکر یا خنثی کا یا مردے کا یا ایسے بچے کا جو قابل شہوت نہیں ہے، یا اس طرح کسی مصنوعی چیز کو بنا کر دبر یا قبول میں داخل کرنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ غیر آدمی سے جن اور جانور وغیرہ سارے مراد، انسان سے مراد خنثی مشکل ہے اور صورت ذکر کو بڑھتا ہے۔ تنجیس میں ہے کہ اگر روزے دار نے ایسا کام کیا تو اس کے وجوب غسل اور قضاء میں اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے اور نہ ہی قضاء ہے، کیونکہ انگلی جو ہے وہ اعلی جماع نہیں ہے۔ اسی طرح لا عند وطی بہیمۃ او میتۃ او صغیرۃ غیر مشتہۃ، کہ جانور سے بدفعلی کرنا یا مردے سے عورت سے یا ایسی نابالغ بچی سے جو قابل شہوت نہیں ہے تو سے بھی ماں کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک انسان نہ ہو۔ یہ سارے کام ناجائز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کمات بیان کیے جا رہے ہیں ان ساری صورتوں میں اس میں غسل واجب ہوگا اور اس میں نہیں ہوگا۔ بیان تصیرن مفتاد بالبت وإن غابت الحشفہ، اور ایسی جو ہے وہ نابالغ بچی قابل شہوت نہیں ہے تو بیان تصیر وہ ناقابل شہوت اس طرح ہوگی جیسے وہ وطی کے ساتھ مفدات ہو جائے، وہ جس کے دونوں راستے ہی کھلیں گے۔ من غابت الحشفہ، اگرچہ حشفہ غائب ہو جائے، ولا ينتقل الوضوء، اور وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ولا يلزم الا غسل الذکر،
پس لازم نہیں ہوگا مگر ذکر کا ہونا. یہ وہ اعتراضات ہیں جو نے کہا تھا فی احد سبیل آدمی حی یجا معو مثلہ، ایسے زندہ آدمی سے جس کی جسم سے جمع کیا جاتا ہے. اب اس سے درجہ بہیمہ نکل کے اس میں مسلم یا بغیر انسان کے تعزیر دی جائے گی اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کو جلا دیا جائے گا اللہ کا وجہ استحباب، لیکن اس کو کھانا حرام نہیں ہے. اس جانور سے بدفعلی نہیں کی اس کو. وہ بچی مقابل شہوت نہیں ہے تو وہ ایسی عورت کی طرح ہو جائے گی جس کے دونوں رشتے ملتے ہیں. اس میں اختلاف ہے، ایک کو یہ ہے کہ وہ سب واجب ہے، مطلقاً ایک یہ ہے کہ نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ انه اذا امكن الايجاد في محل الجماع من الصغيرة، یہ ہے کہ ایسی عورت چھوٹی لڑکی سے جماع کے محل میں دخول ممکن ہے، کم یفتیہا فہی ممن تجاوی، تو وہ ایسی عورتوں میں سے ہو جائے گی جن میں سے ان سے جماع کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس پر جو ہے وہ سجدہ. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ وجوب غسل مشروط ہے پردہ بکارت کے زائل ہونے سے. چونکہ پردہ بکارت اگر باقی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ علاج قبول نہیں ہوا تو لہٰذا اس پر غسل واجب نہیں ہوا. اور آگے جو ہے وہ کوستانی کے حوالے سے لا يلزم الا کوستانی عن النظم، اس کو کوستانی نے نظم سے روایت کیا. وسيجيء اور ان قریب آئے گا کہ ان رطوبۃ الفرج طاہرۃ عنده، امام اعظم کے نزدیک فرج کی جو رطوبت ہے وہ پاک ہے. اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے شروع کریں. آج کی گفتگو یہاں تک ہی روکتے. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے. انسان کی صورت میں مکلفہ پر غسل واجب ہو جائے گا. کے علاوہ کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی مسئلے میں بولے ٹھیک ہے. یعنی جبراً اسے حکم نہیں دیا جائے گا لیکن تادیباً اسے حکم دیا جائے گا. جبراً نہیں یعنی اس پر واجب نہیں ہوگا
لیکن اسے جس طرح ہے نا ادب سکھانے کے لیے اس بچے کو جو مراہق ہے اسے غسل کا حکم دیا جائے گا، اسی طرح اس عورت کو بھی جو نابالغ ہے اسے بھی حکم دیا جائے گا. پھر واجب نہیں ہوگا لیکن اسے اس کو سختی کی جائے گی. اس سے آگے پھر انشاءاللہ